سماج کہانی از منیر الحسینی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سماج کہانی ہمارا چینل سماج کی ایک کہانی کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ اب معاشرے میں مختلف واقعات روز بروز ہوتے رہتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ جتنا یہ دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے اتنا ہی اس میں ظلم، جبر اور ناانصافی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ پچھلے کم و بیش کوئی سات دنوں سے ناظم جوکھیوں کا نام سوشل میڈیا پہ سن رہے ہوں گے، اور اب پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی ناظم جوکھیوں کا نام آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اب ناظم جوکھیوں، جس کا تعلق ٹھٹھہ کے علاقے سالار گوٹ سے تھا، اس نے کیا یہ، اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے اس علاقے کے جو ایک لحاظ سے زمینی خدا بنے ہوئے تھے جام اویس، اس کو اور اس کے جو ساتھی جو غیر ملکی تھے، عرب تھے، وہ ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے، تو ان کو روکنے کی کوشش کی۔ کس سے؟ کہ یہاں پہ جو تلور کا شکار کرتے ہیں وہ غیر قانونی ہے، اور حکومت نے بھی روک رکھا ہے، اور ویسے بھی اس نے کہا کہ ہمارے گھر یہاں پہ موجود ہیں، اس بستی میں، اس علاقے میں، اسی سالار گوٹ میں، تو آپ نہ یہاں پہ شکار نہیں کر سکتے۔ اب جناب ان کے روکنے کی دیر تھی، اور ان کے جو غیظ و غضب تھا وہ اتنا حد تک بڑھا کہ جام اویس اور اس کے پالتو جو کارندے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ اس کو اپنے فارم ہاؤس پہ بلا کر اتنا تشدد کیا لکڑیوں سے، ڈنڈوں سے، کہ اس کا انتقال ہو گیا، بلکہ وہ شہید ہو گئے، مقتول ہو گئے۔ ناظم جوکھیوں، جن کو کچھ کہیں کہیں پہ نظام جوکھیوں بھی کہا جا رہا ہے۔ تو جناب کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ظلم و ناانصافی کی ویسے تو ایک طویل تاریخ ہے، جتنا کہ حضرت انسان خود بہت پرانا ہے، اتنا ہی ظلم و جبر بھی شروع دن سے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تلور کا شکار کرنے کے لیے جو غیر ملکی یہاں پہ، خاص کر جو عرب لوگ ہیں، عرب شہزادے، ان کی جو رائل فیملیز ہیں، وہ یہاں پہ آتے ہیں اس شکار کرنے کے لیے، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ شکار کے بہانے میں یہاں پہ آ کے اپنی راتیں بھی رنگین کرتے ہیں۔ یہ ایک لمبی پٹی ہے جہاں پہ تلور کا شکار کیا جاتا ہے۔ یوں سمجھیں یہ تقریباً اندرون سندھ کے جو بہت سارے علاقے ہیں، وہاں سے لے کر یہ چولستان، بہاولپور تک، اور پھر آگے یہ پوری جو سریکی بیلٹ ہے پنجاب کی، یہ یہاں تک آتے ہیں، جہاں جہاں پہ خاص طور پر جو ریتلے علاقے، ریگستان کے جو علاقے ہیں، وہاں پہ یہ تلور کا شکار کیا جاتا ہے۔ اب ناظم جوکھیوں بننا بہت مشکل ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر، خاص کر کے جاگیرداری سماج میں۔ جاگیرداروں اور وڈیروں نے یوں سمجھیں کہ اپنی سلطنتیں قائم کر رکھی ہیں۔ ویسے تو یہاں پہ جتنے بھی اشرافیہ ہیں، وہ چاہے کسی بھی میدان سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، وہ یوں سمجھیں کہ زمینی خدا بنتے نظر آتے ہیں۔ آپ ان کو یوں سمجھیں کہ للکار نہیں سکتے، آپ ان سے بات نہیں کر سکتے، آپ ان کے خلاف مزاحمت نہیں کر سکتے، آپ ان کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے۔ اور خاص کر کے وہ لوگ جو متوسط طبقے سے ہیں، غریب طبقے سے ہیں، جو نچلی کلاس سے جن کا تعلق ہے، اور وہ تھوڑے باشعور ہیں، وہ کسی حد تک تعلیم یافتہ ہیں، تو ان کا بات کرنا تو ویسے بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ناظم جوکھیوں بننا ویسے بھی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک لحاظ سے بڑا مشکل ہے کہ آپ اپنے سردار کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ اپنے وڈیرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ سرداروں کے خلاف، وڈیروں کے خلاف، تمنداروں کے خلاف، سرمایہ داروں کے خلاف، یوں سمجھیں کہ جو پوری اشرافیہ یہاں پہ موجود ہے وطن عزیز پاکستان میں، تو ان کے خلاف کھڑے ہونا بذات خود ایک سب سے بڑا مشکل کام ہے، جس کی قیمت زندگی کی صورت میں دینا پڑتی ہے۔
اب ناظم جوکھیو کے 4 بچے یتیم ہو گئے. ناظم جوکھیو یوں سمجھے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ٹاپ ٹرینڈ بنا, اور اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا, جو کہ اس نے اپنی ویڈیو ایک اپلوڈ کی تھی, 2 ویڈیوز اس نے اپلوڈ کی تھی. پہلی ویڈیو جس میں وہ باقاعدہ ان ملزمان جو قاتل تھے ان کو وہ دکھا رہے ہیں, اور بعد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ان کی جان کو خطرہ ہے, اگر ان کی جان جاتی ہے تو یہی جو لوگ ہیں یہ پھر ذمہ دار ہوں گے. ہوتا یہ ہے کہ تیلور کا شکار کے لیے باقاعدہ حکومت پاکستان کا جو فارن منسٹری وزارت خارجہ ہے وہ باقاعدہ ریکویسٹ کرتی ہے حکومت کو, یا یہ جو وائلڈ لائف کا جو شعبہ ہوتا ہے ان کو, تو باقاعدہ ان کے پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں. تو ایک لحاظ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم اربوں کا دیا ہوا کھاتے ہیں تو ہم بدلے میں ان کو اس طرح کے جو ہنٹنگ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم ان کو دیتے ہیں بدلے میں. تو ظاہر ہے پھر اس طرح کی پھر گستاخی کرنا تو جان تو پھر چلی جاتی ہے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے معاشرے میں ناظم جوکھیو جیسے نوجوانوں کا اوپر اٹھنا, ان کا آواز بلند کرنا, وڈیروں کے سامنے کھڑے ہو جانا, سرداروں کے خلاف کوئی بات کرنا, یہ کتنا مشکل ہے. آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو تشدد کر کے مار دیا گیا. قانون کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جام اویس جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے تھے باقاعدہ, وہ اب گرفتار ہو چکے ہیں. یقیناً ان کو جیل میں بھی پوری طرح سے پروٹوکول مل رہا ہوگا. ان کے خلاف ویسے مقدمہ تو درج ہو گیا ہے. اب آگے پھر کیا ہوتا ہے, اس کی کوئی دیت ہوتی ہے یا جو بھی سلسلہ پاکستان میں چلتا ہے. پیسے والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے یوں سمجھے دیت بھی ہے, اور وہ آسانی سے پھر چھوڑ بھی سکتے ہیں. اب مسئلہ صرف کس کے لیے ہے؟ غریب کے لیے ہے. مسئلہ کس کے لیے ہے؟ اس پسے ہوئے طبقے کے لیے ہے جو تھوڑا بہت تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے, جو کسی حد تک باشعور ہو جاتا ہے. وہ اگر اپنی آواز بلند کرتا ہے تو وہ کتنے زیادہ مسائل کا شکار ہو جاتا ہے, بلکہ وہ اپنی جان سے ہی چلا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے جو کردار, ناظم جوکھیو جیسے کردار ہیں, جو مظلوم کردار ہیں, ہم ان کے خلاف آواز بلند کریں. خدا نخواستہ کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی اور بھی جو باشعور نوجوان ہیں, جو جاگیرداری سماج میں رہتے ہیں, اگر ان میں سے کوئی آواز بلند کرے اور ان کے خلاف وہاں کا کوئی سردار, وڈیرا, کوئی مخدوم, کوئی پیر, کوئی اس طرح کے لوگ اگر ان کو دبائیں تو باقاعدہ ان کے ساتھ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے نظر آئیں. ویسے عموماً ہوتا ایسا کم ہے, لیکن پھر بھی ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم ناظم جوکھیو جیسے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے نظر آئیں گے. بہت شکریہ. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. تو سماج کہانی آج منیر الحسینی کے ساتھ دیکھتے رہیے, خود بھی ہمارے چینل کو دیکھیے اور اپنے دوستوں کو بھی دکھاتے رہیے. بہت شکریہ.